سب سے پہلے پاکستان، میں ہوں ڈاکٹر نبیہہ علی خان۔ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں پورا سچ۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ اس پروگرام کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں پورا سچ بولا جاتا ہے۔ یہ پورا سچ بولتے ہوئے نہ تو ہماری زبان کپکپاتی ہے، نہ ہمیں کوئی اس میں جو ہے وہ شرمندگی محسوس ہوتی ہے، بلکہ تکلیف ہوتی ہے، درد محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جہاں پہ بنیادی سہولتوں کی فراہمی جو ہے وہ گورنمنٹ کو یقینی بنانی چاہیے تھی، وہیں پہ ہماری عوام جو ہے وہ اس وقت در بدر پھر رہی ہے۔ ہم اس وقت جو ہے وہ چندہ اکٹھا کرنے پر لگے ہوئے ہیں، ہر بندہ ایک دوسرے سے مانگنے پر لگا ہوا ہے، اور اسی طرح ہم ایک دوسرے کی خدمت اور مدد کا جذبہ لے کر جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اگر ملکوں میں یہ ساری صورتحال پیدا ہو جائے، اور وہ بھی گورنمنٹ سیکٹرز میں، کہ وہاں پہ فنڈ ریزنگ کر کے مستحق مریضوں کے علاج کے لیے پیسہ جمع کر کے ان کا علاج کیا جانے لگے، تو پھر آپ ہسپتالوں کو کیسے چلائیں گے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ گورنمنٹ جس کا یہ کرائٹیریا بھی ہوتا ہے، جس کی رسپانسبلٹی بھی ہوتی ہے، ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس نے اپنے شہری کو بنیادی سہولتیں دینی ہے، جس میں علاج معالجے کی سہولتیں بھی ہیں، جس میں تعلیم کی سہولت بھی ہے، جس میں آپ کے کھانے پینے کی سہولت بھی ہے، تمام تر خیال رکھنا جو ہے وہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تمام جتنے بھی ممالک اس دنیا میں وجود میں آئے ہیں وہ سب اسی اسٹریٹجی کو فالو کرتے آ رہے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا۔ پاکستان میں غریب آدمی سے ٹیکس تو لے لیا جاتا ہے، یہاں غریب آدمی کو جو ہے وہ منو مٹی تلے دبانے کی پریکٹس تو جاری ہو چکی ہے، لیکن یہاں پر ایک غریب اور مستحق آدمی کا علاج جو ہے وہ حکومت کے خزانے سے نہیں ہوگا، وہ بھیک مانگ کر ہوگا، وہ فنڈ ریزنگ کٹھے کر کے ہوگا۔ میں بات کر رہی ہوں میو ہسپتال لاہور کی، جہاں پر ایک آرگنائزیشن کے تھرو جو ہے وہ فنڈ ریزنگ کی گئی ہے، اور ایسے مستحق مریضوں کے لیے جو ہے وہ یہ فنڈ ریزنگ کی گئی ہے، جو ابھی اس وقت زیر علاج ہے میو ہسپتال لاہور میں۔ اور صورتحال اس وقت یہ ہو چکی ہے کہ ہماری گورنمنٹ کے پاس پیسہ نہیں ہے ہسپتال چلانے کے لیے، تو انہیں فنڈ ریزنگ سے جو ہے وہ پیسہ اکٹھا کریں گے، تب مستحق مریضوں کا وہاں پر علاج ہوگا۔ اب میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں کہ میو ہسپتال جو کہ 1871 میں انگریز دور کا بنا ہوا ہے، مطلب یہ ہسپتال بھی خود مسلمانوں کے بنانے میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں، پاکستانیوں کے بنانے کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں، انگریز دور کا بنا ہوا ہے، بڑا شاندار جو سٹرکچر ہے اس کا، اور اس میں جو ہے وہ رد و بدل بھی انہوں نے جو ہے وہ کوئی نہیں کی، اس میں سٹرکچر میں جو کمی بیشی ہوتی ہے اس کو بھی ٹوٹا پھوٹا ہی رہنے دیتے ہیں، وہاں پر بھی کوئی کام نہیں ہوتا۔ تو یہ آج جو حکومت وقت کر رہی ہے، کیا یہ صحیح کر رہی ہے؟ کیا مستحق مریضوں کے لیے اب چندہ اکٹھا کر کے ان کا علاج کیا جائے گا؟ کیا ہمارے گورنمنٹ ہسپتال جو ہے وہ اب چندے کی نظر کر دیں گے یہ کہ وہاں فنڈ ریزنگ ہوا کرے گی؟ یہ صورتحال آخر ہے کیا؟ اس پر ایک رپورٹ تیار کی ہے علی فاروق ملک نے، آئیے دیکھتے ہیں۔ گزشتہ 6 دہائیوں سے ایشیا کے سب سے بڑے ہاسپٹل میں خدمات انجام دیتی ہوئی یہ ایسوسی ایشن مخیر حضرات کی طرف سے فراہم کردہ زکوٰۃ و عطیات سے نہ صرف مستحق مریضوں تک ادویات کی فراہمی کو یقینی بنایا کہ علاج کے سفر کے لیے ہر رکاوٹ کو دور کیا۔ ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ و عطیات سے جمع شدہ رقم لگ بھگ پورا سال مستحق مریضوں کے علاج کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ ایک حدیث کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد نے فرمایا، مسلمانوں اپنے مال کو زکوٰۃ دے کر محفوظ کرو، اپنی بیماریوں کا علاج خیرات سے کیا کرو، اور مصیبت کی لہروں کا مقابلہ دعاؤں سے کیا کرو۔ میو ہاسپٹل میں مستحق مریضوں کے علاج معالجے کے لیے مقامی ہوٹل میں پیشنٹ ویلفیئر ایسوسی ایشن میو ہاسپٹل کی طرف سے فنڈ ریزنگ کی تقریب منعقد کی گئی، جس میں مخیر حضرات نے بڑھ چڑھ کر کار خیر میں حصہ ڈالا۔ اس موقع پر بتایا گیا کہ ہاسپٹل میں سالانہ 35 لاکھ سے زائد مریضوں کا مفت علاج کیا جاتا ہے۔ یہاں پر کینسر کے مریضوں، جھلسے ہوئے مریضوں، چھوٹے ننھے بچوں اور دیگر امراض کا مفت علاج کیا جاتا ہے۔ فنڈ ریزنگ کی تقریب میں ایم ایس میو ہاسپٹل منیر احمد ملک، لاہور چیمبر آف کامرس کے صدر کاشف انور، پیشنٹ ویلفیئر ایسوسی ایشن کے نائب صدر کار احمد میاں، دیگر افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مخیر حضرات میو ہاسپٹل کے کمرہ نمبر 29 او پی ڈی 04299214338 کے نمبر پر رابطہ کر کے اپنے عطیات جمع کروا سکتے۔ ناظرین، اب اگر صورتحال ہمارے ملک پاکستان کی یہ ہو گئی ہے کہ ہم نے گورنمنٹ ہسپتالوں کو بھی چندے پہ چلانا ہے، ڈونیشن پہ چلانا ہے، تو پھر حکومت نے کیا کرنا ہے؟ اور حکومت اگر اتنی مجبور ہو گئی ہے تو پھر یہ حکومتیں سیٹوں کے لیے لڑتی کیوں ہیں؟ پھر ان کو سیٹیں چاہیے کیوں؟ کیونکہ ملکی خزانہ تو خالی ہے۔ اگر یہ خزانے پر بیٹھیں گے بھی تو پھر کمائیں گے کیا، کھلائیں گے کیا اور کھائیں گے کیا؟ پھر ہم سب خود ہی چندہ اکٹھا کر کے اور اپنا خود ہی پیٹ پال لیتے ہیں۔ پھر ضرورت کیا ہے کسی حکومت کی کہ پاکستان کو جو ہے وہ حکومت چلائے آ کے؟ اگر ہم نے اپنی بنیادی
सहूलतों से एक आम आदमी को महरूम ही रखना है। एक गरीब आदमी की तजलील रोजाना की बुनियाद पे करनी है, कभी उसको जो है वो मुफ्त आटा फराम करके लाइनों में लगा के बहन बेटियों के जो है वो परवाह किए बगैर कि इनकी इज्जतें जो है वो किस तरह से जो है वो भागती चली जा रही हैं 10 किलो आटे के पीछे। अगर ये सूरत हाल ही हमने जो है वो सेहत के शोबे में भी कर देनी है कि सेहत के पीछे गरीब आदमी ने जो है वो अपना सब कुछ लुटा के बर्तन भी बेच के वो एक गवर्नमेंट अस्पताल की नजर हो जाएगा और फिर उसका इलाज भी जो है वो चंदे से हो रहा होगा या आपकी ज़कात अतियात या खैरात से हो रहा होगा, तो फिर गवर्नमेंट कहाँ है? और जो हम जो टैक्स अदा कर रहे हैं, जो एक आम आदमी जो है वो टैक्स पे कर रहा है बचपन से लेके बुढ़ापे तक का, उसका क्या बनेगा? इसका मतलब है कि हम सब जो है वो मांगने पर लगे हुए हैं, तो सब मांग लेते हैं मिलकर, फिर अच्छे तरीके से मांगते हैं ताकि फिर हम अपने पाकिस्तान को जो है वो सही तरीके से चला सकें। ये सूरत हाल जिस वक्त मुल्कों में हो जाए उस वक्त बड़ी शदीद तरीन जो है वो सूरत हाल इख्तियार हो जाती है और इसके बाद लोगों के पास जो है वो गलती की गुंजाइश नहीं रहती। जहाँ बुनियादी सहूलतें देने से गवर्नमेंट महरूम हो जाए, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त ये कहने में मुझे कोई यार नहीं है कि अगर मियो हॉस्पिटल जैसे बड़े हॉस्पिटल में, जो कि बड़ा हॉस्पिटल है एशिया का, और इस हॉस्पिटल में तमाम तर मरीजों को लाया जाता है जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में भी होते हैं, इवन के जो है यहाँ पर हर तरह के बर्निंग डिपार्टमेंट भी है, हर तरह से जो है वो इन्होंने इसको अच्छे तरीके से बनाया, चलाने की इनके पास जो है वो सख्त नहीं है, तो अब फंड रेजिंग करना शुरू कर दिया है। बहरहाल जी हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं अली फारूक मलिक, जिनकी रिपोर्ट अभी आपने देखी। मजीद तफसीलात जो है वो वही बताएंगे कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने ये फंड रेजिंग की, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, बाहर से आए हैं लोग, पाकिस्तानी हैं जिन्होंने इसको अपने तौर पे फंड दिया है, या इनके पास वाकई या पैसे ख़त्म हो गए, गवर्नमेंट ने इनको पैसे नहीं दिए जिसकी वजह से इनको ये स्टेप लेना पड़ा, या हर साल ही इसको जो है वो ऐसे ही चंदा इकट्ठा किया जाता है। ये सारी बातें, ये सारे सवाल जो मेरे जहन में है, यही आपके जहन में भी होंगे, तो यही सवाल जो है वो हम अपने रिपोर्टर के आगे रखते हैं। जी क्या डॉक्टर साहब, मेहरबानी आपकी। बात यह है कि जी कॉन्स्टिट्यूशन जो पाकिस्तान का आइन है इसको बने अब 50 साल हो गए हैं। अब गोल्डन जुबली की तकरीबात भी हो रही हैं इस हवाले से। जी आइन पर अमल दरामद तो किया नहीं जा रहा, जिस आइन को ले फिर रहे हैं, जिसके लिए गोल्डन जुबली भी मना रहे हैं, उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा है जी तालीम और सेहत की सहूलत गवर्नमेंट फराहम करेगी। बिल्कुल ऐसे। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप आ जाएँ तो कहाँ नज़र आती है तालीम और सेहत होती है ना पाकिस्तान में? तो बिल्कुल होती है पाकिस्तान में, तो ये ख्वाब है जी। जैसी आप देख लें सरकारी इदारों में, हॉस्पिटल्स में जो सेहत की सहूलियात हैं वो तो नहीं है, और ना होने के बराबर है, क्वालिटी नहीं है, म्यार नहीं है, वो इसलिए फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने अपनी तजारत शुरू की हुई है इस हवाले से। प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जो है वो पेशेंट्स की भरमार है। ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ जो है वो गवर्नमेंट अस्पताल में है, सरकारी अस्पतालों में तो जो है वो फुकदान है ना सहूलतों का, वहाँ तो कोई सहूलतें फराम की नहीं जाती। बिल्कुल सही। जो प्राइवेट अस्पताल है वहाँ पे भी सहूलतों का फुकदान होना शुरू हो गया क्योंकि पेशेंट रोज बरोज बढ़ रहे हैं। अच्छा, ये है वेलफेयर एसोसिएशन, पाकिस्तान पेशेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन न्यू हॉस्पिटल। अच्छा जी। ये गुज़श्ता 6 दहाइयों से ये सालाना तौर पे ये इकट्ठे करते हैं, फंड रेजिंग करते हैं। इनको क्या जरूरत पड़ी है फंड रेजिंग करने की? मतलब गवर्नमेंट इनको डॉक्टर साहब यही चीज़ मैं बताने लगा हूँ कि गवर्नमेंट ने अपने हाथ पूरी तरह से नहीं रखे हुए इसके ऊपर। अब नादार और गरीब मरीज आते हैं, कैंसर के पेशेंट्स भी आते हैं, बर्न पेशेंट भी आते हैं, और छोटे छोटे बच्चे बड़ी पुसरार बीमारियों में मुब्तला हैं। और उधर हम देखें किस दिन आपको लेकर चलेंगे तो आपको दिखाएंगे कि क्या सूरत हाल उधर चल रही है। जी, और वो नादार मजीद ना पैसे, जिनके अब महंगाई के दौर में 2 वक्त की रोटी नहीं पूरी हो रही, वो गरीब अपना इलाज क्या कराएगा? इन गरीबों के इलाज के लिए ये फंड रेजिंग की तकरीब थी कि गवर्नर पंजाब को बुलाया गया था, मगर वो अपनी मसरूफियात की वजह से इस अहम फंक्शन में नहीं आए, हालांकि उनको आना चाहिए था। उनका सिर्फ ऐलान ही आया कि जी वो मसरूफियात हैं उनकी, जिस वजह से वो नहीं आ सके। अच्छा, सालाना ये 35 लाख मरीजों का जो है वो इस फंड से फ्री इलाज करते हैं बकौल इनके जी। सालाना 35 लाख मरीज आते हैं। जो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट को तो डॉक्टर साहब ये तो मुझे समझ नहीं आ रही कि गवर्नमेंट क्या करती है। गवर्नमेंट अगर ये 35 लाख मरीजों का इलाज सालाना ये कर देते हैं तो फिर गवर्नमेंट के हिस्से में कितने मरीज आते हैं? गवर्नमेंट के हिस्से में मालूम नहीं कितने आते हैं, फिर सारे ज़कात पे चल रहे हैं। ये मुखय्यर हजरात ही ये सिस्टम चला रहे हैं। मुखय्यर हजरात ही चला रहे हैं मियां अस्पताल को, तो फिर जो है वो गवर्नमेंट क्या चला रही है? मैं तो डॉक्टर साहब खुद बड़ा हैरान हूँ कि मुखय्यर हजरात की वजह से ये अगर सिस्टम चल रहा है। मुखय्यर हजरात ने अवारी होटल में ये फंक्शन मुनक्किद करवाया था, जिसमें मैंने खुद शिरकत की है। लाखों लोग, लाखों रुपए। देखिए, इसका चेक एंड बैलेंस होना बड़ा जरूरी है। ये बड़ा मेन पॉइंट है। ये गवर्नमेंट पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है। गवर्नमेंट को इस चीज का जवाब देना बहुत जरूरी है कि अगर आपके होते हुए फंड रेजिंग हो रही है और उससे 35 लाख मरीजों का सालाना जो है वो इलाज भी हो रहा है,
تو پھر گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ اور اگر گورنمنٹ جو ہے وہ کر رہی ہے اور یہ 35 لاکھ مریض جو ہے وہ کھاتے میں ڈالے جا رہے ہیں، تو پھر یہ آرگنائزیشن کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں دونوں ہی صورتحال پر غور کرنا بڑا ضروری ہے. میں تصویر کے دونوں رخ پہ بات کرتی ہوں، ایک رخ پہ بات نہیں کرتی کبھی، دونوں رخ کی بات ہے. دونوں چیزوں کی جو ہے وہ یہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ سلسلہ چل کیا رہا ہے. اور دوسرا ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیں کہ پنجاب میں صحت کی سہولیات نہیں ہے، کم ہے، تبھی تو پورے پنجاب سے میو ہاسپٹل میں لوگ آتے ہیں اور سب سے بڑا ہاسپٹل ہے. اور 1871 میں جیسے آپ نے خود بتایا اس کو 150 سال ہو گئے اس ہاسپٹل کو، اور اتنا پرانا ہاسپٹل ہے. اور اس وقت انگریز دور میں بھی یہ گورنمنٹ ہی علاج کروا رہی تھی مریضوں کا، لیکن اب تو یہ علاج گورنمنٹ نہیں کرا دی، یہ خیرات پہ اور زکوٰۃ پہ علاج ہو رہا ہے. اب یہ اندازہ لگا لیں کیا اب ڈاکٹر صاحب حیرانگی کی کیا بات ہے، ہمارے تو حکمران کچھ کو لے کے پورے دوسرے ملکوں میں پھر رہے ہیں. بات آپ کے سامنے جس دن حکمرانوں نے سرکاری اسپتالوں میں علاج کروانا شروع کر دیا نا، اس دن کو سمجھ آ جائے گی کہ غریب آدمی کی ویلیو کیا ہوتی ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان مخیر حضرات کو جنہوں نے اس دن دل کھول کر عطیات دیے. بڑی بات ہے، دیکھیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے جنہوں نے اپنے دل کھول کر اپنے جو ہے وہ پیسوں کو ایسے غریب اور مستحق مریضوں کے لیے پیش کیا کہ جو واقعی ہی ڈیزرو کرتے ہیں، اور جن کو بیچارے اگر وہ مجبور ہو، لاچار ہو، ان کی موت واقع ہو جائے. بڑے لوگوں کی ہو جاتی ہے جن کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، بیماری میں علاج نہیں کروا پاتے. تو یہ بھی بہت بڑا انہوں نے جو ہے وہ دل رکھا ہے. میں خود سمجھتا ہوں یہ اللہ سے تجارت کی ہے انہوں نے، اور یہ اللہ کی راہ میں کچھ غریبوں کو نواز رہے ہیں، دے رہے ہیں، تو یہ اللہ سے تجارت کی. اچھا مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی، پاکستان غربت میں کچھ تیسرے دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ آ جاتا ہے، چوتھے نمبر پہ آ جاتا ہے، لیکن آپ جب چیریٹی کر رہے ہو تو آپ 5ویں نمبر پہ ہو. ٹاپ 5 کنٹریز چیریٹی والی آپ اس کنٹری میں آپ کا شمار ہوتا ہے. تو یہ غریب ملک کیسے ہو گیا؟ مجھے یہ کوئی اسٹریٹجی کی سمجھ نہیں آتی کہ اگر ہم اتنے غریب ہیں تو ہم چیریٹی کیسے کر رہے ہیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، حکومت کے وسائل نہیں ہیں، بیسیکلی حکومت غریب ہے، مقروض حکومت ہے، وہ جو کشکول لیے دوسرے مالک میں. حکومت تو مقروض ہے ہی کوئی نہیں، حکومت تو غریب ہے ہی کوئی نہیں، حکومت تو غریب کھا گئی. غریب بالکل ٹھیک، صحیح کہہ رہی ہیں. جو بھی حکومتیں آئیں انہوں نے اپنا سوچا، انہوں نے غریب آدمی کا کیا سوچا. ہیلتھ کارڈ ایشو کیے گئے، ہیلتھ کارڈ پرفارم کہاں کیے گئے مجھے بتائیں. ہاں جی، جہاں ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ آپ نے اپلائی کرنا تھا وہاں پر آپ کو یہ کہہ دیا گیا جی یہاں ہیلتھ کارڈ چلتا ہی نہیں ہے، آپ یہ کرا کے لائیں، آپ وہاں جائیں جی اپنا ریکارڈ چیک کریں، آپ فلانا کریں، ہمارے پاس ابھی فنڈ نہیں آیا، ہمارے پاس یہ مسائل ہیں. وہ بیمار آدمی یہ بات سمجھ سکتا ہے، سوچ سکتا ہے، جس کی کنڈیشن یہ ہو کہ اس کا علاج ہی جو ہے وہ ہیلتھ کارڈ پہ ہونا ہو. ہمارے بہت سے اسپتالوں میں ہیلتھ کارڈ چلتا ہی کوئی نہیں. ہیلتھ کارڈ چلتا نہیں ہے ڈاکٹر صاحب. پرائیویٹ سیکٹر میں تو آپ جائیں علاج کے لیے. میں کہتی ہوں پچھلی گورنمنٹ کا بیسٹ آف دی بیسٹ انیشیٹو، بہت بہترین کام، کہ میں اس میں جو ہے وہ جتنا ان کی تعریف کریں اتنا کم ہے. لیکن بات پھر وہی آتی ہے کہ ہم انیشیٹو تو لے لیتے ہیں، ہم کام تو کر دیتے ہیں، لیکن ہماری جو آگے کام کرنے والی جو انتظامیہ ہوتی ہے اس کی مس مینجمنٹ سامنے آتی ہیں، جس کی وجہ سے آج یہ سب کچھ ہمیں دیکھنا پڑ رہا ہے. اگر ہیلتھ کارڈ سے ہر غریب کا علاج ہو رہا ہوتا تو کیا آج یہ چندہ مانگنے کی ضرورت پڑ رہی ہوتی؟ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں ڈاکٹر صاحب. سوال ہے نا، آپ جواب دیں اس چیز کا کہ آپ کا 10 لاکھ روپے تک کا جو ہے وہ علاج ہے ایک ہیلتھ کارڈ سے ہو رہا ہے. 10 لاکھ آپ کے ایک کارڈ میں موجود ہیں غریب آدمی کے جو افورڈ نہیں کر سکتا، پھر غریبوں کے لیے ہی چندہ اکٹھا کیا جا رہا ہے. تو کیا ہے یہ ڈاکٹر صاحب؟ ہیلتھ کارڈ بھی اب کہتے ہیں بند ہو گیا ہے تقریباً، اب نہیں چل رہے، ایکٹیویٹ نہیں ہے. یہ موجودہ گورنمنٹ نے اس کو کچھ اچھا ہمیں ابھی جوائن کیا ہے میاں وقار احمد صاحب نے، وائس پریزیڈنٹ ہے ویلفیئر ایسوسی ایشن میو ہاسپٹل لاہور. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ، مہربانی. بہت شکریہ سر. مجھے ذرا یہ بتائیے گا کہ آپ ویلفیئر ایسوسی ایشن میو ہاسپٹل کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، وائس پریزیڈنٹ ہیں. مجھے ذرا بتائیے گا یہ ایسوسی ایشن کتنے عرصے سے کام کر رہی ہے، اور آپ لوگ جو یہ تمام فنڈ اکٹھا کرتے ہیں یہ غریب مریضوں پہ اگر لگاتے ہیں تو گورنمنٹ فنڈ سے کتنے مریضوں کا علاج ہوتا ہے اور اس فنڈ کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کور چینل کا کہ مجھے آپ نے اس حساس مسئلے کے اوپر آن بورڈ کیا ہے. جی سر. یہ پیشنٹ ویلفیئر ایسوسی ایشن تقریباً 60 سال سے میو اسپتال میں کام کر رہی ہے. جی میو اسپتال جو ہے نا یہ تقریباً 150 سال پرانا ہاسپٹل ہے. بالکل. تو یہاں پہ میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ یہ ہسپتال نہیں ہے، یہ مریضوں کا داتا دربار ہے، کہ جہاں پہ اتنے لوگ آتے ہیں جی جی کہ گورنمنٹ کے بس میں نہیں ہے کہ ان سب کو علاج میں اکاموڈیٹ کرنا. بالکل. تو اس کے لیے پھر کچھ این جی اوز میدان عمل میں آ جاتی ہے. میں پچھلے تقریباً 23 سال سے پیشنٹ ویلفیئر ایسوسی ایشن کا ایز اے نائب صدر کام کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے پاس جو ڈور میں آئے، آؤٹ ڈور میں تقریباً ہمارے پاس 7 سے 8 ہزار مریض کی ٹرانزیکشن ہے. اچھا.
تو وہ سب کو اکاموڈیٹ کرنا حکومت کے پاس میں نہیں ہے. تو پھر اس طرح کی این جی اوز جو ہے نا وہ آگے آتی ہیں. تو ہم اپنی پیشنٹ ویلفیئر ایسوسی ایشن نئی اسپتال کے پلیٹ فارم سے ایک تو غریب مستحق مریضوں کو ادویات مہیا کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہسپتال کی کچھ مشینیں ایسی خراب ہو جاتی ہیں تو جو اگر گورنمنٹ کے پروسیس میں جائیں تو بہت ٹائم لگ جاتا ہے ٹھیک کروانے میں. پھر ہم ان میں بھی مددگار ہوتے ہیں. پھر کوئی نئی مشین انسٹال کرانی, جیسے کہ پچھلے دنوں ہم نے بیبی نرسری میں پوری بیبی نرسری ڈیولپ کروا کے دی ہے, تقریباً 1.5 کروڑ روپے کی ہم نے وہاں پہ مشینیں لگوا کے دی ہیں, جس میں انکوبیٹر ہیں, بیبی وینٹیلیٹر ہیں, کارڈک مانیٹر ہیں. تو اس طرح کے کام پیشنٹ ہمارا مقصد لوگوں کو اس طرف راغب کرنا ہے کہ جب آپ اللہ کی رضا میں خرچ کر رہے ہیں تو ضروری نہیں کہ کسی ایک ہی جگہ پہ لگے رہیں. ایک زندگی جس نے بچائی, قرآن کی روح سے اس نے گویا انسانیت کو بچایا. بے شک بے شک. تو انشاءاللہ ہم تو اسی سلسلے میں کام کر رہے ہیں. بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ, لیکن مجھے ایک چیز کا جواب دیجیے گا. آپ تو اپنے ویلفیئر کا کام, اپنی آخرت کو سنوارنے کی جو ہے وہ آپ نے پوری تیاری کر رکھی ہے, غریب مستحق مریضوں کا علاج بھی کروا رہے ہیں اسپتال میں. سر گورنمنٹ نے کیا کرنا ہے؟ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی کہ ان کو یہ بتانا کہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے یہ, اور جو مشینری خراب ہوتی ہے کسی گورنمنٹ ہسپتال میں وہ تو گورنمنٹ ہی کی ذمہ داری ہوتی ہے. اگر ان کا پروسیجر اتنا لیٹ ہے تو سر ان کے خلاف جو ہے وہ احتجاج سامنے کیوں نہیں آتا؟ ہسپتال انتظامیہ جو ہے وہ اس پہ بولتی کیوں نہیں؟ خراب کی بات آپ کر رہی ہیں نا, نئی مشینری پڑی ہوتی ہے جو کہ ایکسپائرڈ ہو جاتی ہے, اس کے لیے گورنمنٹ کے پاس پیرا میڈیکل سٹاف نہیں ہوتا. یہ بھی میں آن ریکارڈ بات کر رہا ہوں. کیا بات ہے, مطلب ہے مشینری تو خراب ہونے سے بلا چیز ہے, نئی مشینری پڑی جو ہے نا رنگ آلود ہو جاتی ہے, پیرا میڈیکل سٹاف نہیں ہوتا گورنمنٹ دینے. سر یہ قصوروار کون ہے اس میں؟ دیکھو جی, قصوروار تو حکومت ہے. حکومت ماں ہوتی ہے, ماں کا کام ہے سب کا خیال رکھنا. اگر ماں ہی خیال نہیں رکھے گی تو پھر تو بچے بگڑ جائیں گے نا. جی, ماں کو میری تو ذمہ داری جو ہے اور بچے وہ میں کر رہا ہوں. خیال نہ ہو تو پھر کیا کریں گے؟ دیکھو جی, میں پھر کہوں گا یہی کہ حکومت کو اس سلسلے میں, جو میں تو نہیں کہوں گا مجھے لایا جائے, میرے جیسے ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہے نا کام کر رہے ہیں, رائٹ مین فار رائٹ جاب کو لے کے آنا چاہیے تاکہ اس آپ نے بڑی بات کر دی ہے سر, رائٹ مین فار رائٹ جاب, یعنی کہ صحیح آدمی جب صحیح جگہ پر بیٹھا ہوگا نا تو یہ بے ضابطگیاں نہیں ہوں گی جو ہو رہی ہیں. آپ نے بڑی کمال. ہم قانون کے منسٹری زراعت والے بندے کو دے دیتے ہیں, زراعت کے منسٹری جو ہے نا وہ ایک سوشل ویلفیئر والے کو دے دیتے ہیں. اس طرح نہیں, جس کا کام اسی کو ساجے. جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوگا پھر لانگ ٹرم پالیسیز ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ایک افسر آیا تو اس نے اپنے مزاج کے مطابق کام کیا, 6 مہینے بعد ٹرانسفر ہو گئی, اس میں پچھلا سارا خراب, دوسرا نئے سرے سے سٹارٹ. اس کو بھی حکومت کو توجہ. اچھا وقار صاحب, علی بھی آپ سے کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں, جی بتائیے گا. جی وقار صاحب, یہ بتائیے گا کہ کون کون سے پیشنٹس آپ ادھر فری جن کا علاج ہو رہا ہے, وہ کچھ بتائیے گا اس حوالے سے. کینسر کے پیشنٹس ہیں, کچھ بتائیں اس حوالے سے. کون سی بیماری؟ الحمدللہ جی, اللہ تعالیٰ کسی کو بھی کسی تکلیف میں نہ ڈالے. ہمارے جو یونٹ چل رہے ہیں نا جی, کینسر وارڈ میں بھی ہم میڈیسن دے رہے ہیں, اور جو اس طرح کے مستحق مریض آتے ہیں ان کے لیے ٹیسٹوں میں بھی ہم مدد کرتے ہیں. اسی طرح یورالوجی وارڈ میں جو کڈنی کے پیشنٹس آتے ہیں, پھر کان ناک گلے کی وارڈ میں جہاں پہ بہرے بچے ہوتے ہیں یا جن کو کم سنائی دیتا ہے, ان کے لیے آلات بھی لے کے دیتے ہیں. پھر کارڈک مانیٹرز ہوتے ہیں جو کہ ہر پیشنٹ کے بیڈ کے ساتھ لگا ہوتا ہے, اس کے لیے ای سی جی مشینیں, الٹرا ساؤنڈ مشینیں, وینٹیلیٹر, انکوبیٹر. ہمیں تو جس چیز کی ریکویسٹ آتی ہے, بلکہ میں آپ کے ریکارڈ کے لیے یہ بھی بتا دوں کہ میاں اسپتال آؤٹ ڈور میں جو کمپیوٹرائز پرچی کا نظام ہے وہ بھی پیشنٹ ویلفیئر سوسائٹی نے تمام کمپیوٹر اور نظام سیٹ کروا کے دیا ہے. جو پرچی کمپیوٹرائز بن رہی ہے وہ بھی ہمارے پیشنٹ ویلفیئر سوسائٹی نے ہی مہیا کی ہے. صحیح, یہ بڑی بات ہے سر. اور وہاں پر تو مریضوں کا رش بھی بہت زیادہ ہے, اکثر اوقات جو ہے وہ وہاں پر بیڈز کی شکایت اور یہ سب چیزیں بھی ہوتی ہیں. تو آپ نے یہ ویلفیئر سوسائٹی بنا کے تو ان غریب اور مستحق مریضوں پہ بہت بڑا احسان کر دیا نا. احسان کی بات آپ دعا کیا کریں کہ ہمارے جتنے بھی ساتھی ہیں, ہمارے جتنے بھی ڈونرز ہیں, ہمارے جتنے بھی مددگار ہیں, اللہ ان پہ اپنی رحمتوں کا سایہ رکھے, اور وہ اسی طرح اللہ کی مخلوق کے کام آتے رہیں. آپ لوگ بھی نہیں کریں گے, گورنمنٹ بھی نہیں کرے گی, تو وہ بیچارے کہاں جائیں گے, کون علاج کرے گا؟ میرا ایک سلوگن ہے, آئیں ہاتھ بڑھائیں, ہاتھوں میں ہاتھ دیں, دکھی اور مخلوق, دکھی اور مستحق مریضوں کے لیے ہمارا ساتھ دیں, شاید یہ آپ کی آخری نیکی ہو. صحیح بات, یہ سلوگن ہے میرا. اللہ تعالیٰ سب کو ہمت دے, توفیق دے. اچھا, گورنر صاحب کو بلایا تھا آپ نے ایز اے چیف گیسٹ, انہوں نے کیوں معذرت کر لی؟
गवर्नर साहब इस्लामाबाद चले गए थे। गवर्नर साहब बड़े काइंड है। मैं ऐसा नहीं कि लास्ट मंथ हमने लाहौर चैम्बर में वर्ल्ड किडनी डे के ऊपर एक सेमिनार करवाया था। गवर्नर साहब वहाँ पे अपनी नसादिया तबीयत के बावजूद तशरीफ लाए थे। अच्छा। और पूरा पार्टिसिपेट किया था। तशरीफ लाए थे? उनको कहाँ तशरीफ लाए थे? लाहौर चैम्बर में हमने करवाया था। अस्पताल तो नहीं था ना? वो किडनी के ऊपर सेमिनार। नहीं, वो जंग फोरम और अली हजवेरी फ्री ड्रग बैंक हमारी एक एनजीओ और है, उसके प्लेटफॉर्म से हमने लाहौर चैम्बर की सिर्फ प्रोमिसेस यूज की थी। ठीक है, ठीक है। लाहौर चैम्बर की सिर्फ प्रोमिसेस यूज की थी। ठीक है। लाहौर चैम्बर का उसमें कोई रोल नहीं था। इतनी बड़ी चैरिटी गरीब और मुस्तहिक मरीजों के इलाज के लिए आप लोग जो इतना ये सब चीजें इकट्ठी कर रहे थे, इतना पैसा इकट्ठा कर रहे थे, लोग आपके साथ मुखैर हजरात वहाँ थे, वहाँ गवर्नर साहब को होना चाहिए था। बहरहाल ये जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, यही बातें हैं, यही वो चीजें हैं, यही वो मामलात हैं जिस पर हम फोकस नहीं कर पाते हैं और हम अपने गरीब आवाम को निगलेक्ट करते हैं हर दफा। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें कॉल ज्वाइन किया और आपने बाकायदा तौर पर जो है वो बता दिया कि राइट पर्सन फॉर राइट जॉब। यस, पाकिस्तान में इससे चीज की कमी है। जो भी सही बंदा किसी सही सीट पे बैठा होगा उसकी भी लेग पुलिंग शुरू कर देंगे, उसको भी वहां से उठाने की कोशिशें शुरू कर देंगे कि इसको यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये यहाँ पे होगा तो ये हमारे पोल खोल देगा, ये यहाँ पर होगा तो ये हमारी सच्चाई जो है वो लोगों को बता देगा। इसलिए राइट पर्सन फॉर राइट जॉब वाला काम जो है वो पाकिस्तान में नहीं होता है, क्योंकि यहाँ एक दूसरे की दुश्मनियां जो है वो अरूज पे जाती हैं। हम यहाँ चैरिटी करते हैं लेकिन अल्लाह के लिए नहीं करते, दिखावे के लिए करते हैं। अल्लाह माफ़ कर दे, मुझे भी माफ़ कर दे अल्लाह ताला। मैं सही कह रही हूँ आपको, दिखावे के लिए करते हैं, लोगों को बताने के लिए करते हैं। हमने चैरिटी की है, हम चैरिटी करने वालों में से, हम देने वालों में से। आपने तो ये बात अल्लाह को बतानी थी। अल्लाह ने कहा कि इस हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता भी ना चले। यहाँ तो हम जो है वो सारे ज़माने में जो है वो बताते फिरते हैं कि हमने ये चैरिटी की और इसका साथ दिया और उसका साथ दिया। ऐसी चीज़ें कबूल नहीं होती अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह ताला खुद फरमा देते हैं। लेकिन जो मियो हॉस्पिटल में हो रहा है ना, इसके लिए गवर्नमेंट को जो है वो बहुत, मैं कहती हूँ कि हमें शर्मिंदगी का मुकाम है हमारे लिए कि अगर गरीबों के लिए ये भी डोनेशन इकट्ठा नहीं करेंगे तो फिर गरीब आदमी कहाँ से इलाज करवाएगा? क्या कहेंगे अली आप? जी डॉक्टर साहब, बात उन्होंने कूजे में दरिया बंद कर दिया इस टाइम, और उनका राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। असल चीज है कि राइट पर्सन है किधर जो राइट जॉब के लिए होगा। राइट पर्सन ढाबे लगा रहा है, वो लगा क्या रहा है, जो है वो बिरयानियां बेच रहा है सड़क पे खड़े होके। आप इन्होंने वकार साहब ने वादे कर दिया कि गवर्नमेंट की जो जिम्मेदारी है वो पूरी नहीं कर पा रही, तभी हैंड्स अप कर दिए हैं उन्होंने। फिर अपनी मदद आपके तहत ये इन्होंने एसोसिएशन ने इनको चंदा देना शुरू किया। मुखैर हज़रात को सालाना करोड़ों रुपया इकट्ठा होता है जो कि इनके इलाज मालजे पर खर्च किया जाता है, और गवर्नमेंट के पास टाइम ही नहीं है। बलीगुर रहमान साहब के पास उस दिन टाइम नहीं थे, वो सियासी मसरूफियाती हमारी खत्म नहीं होती। सर वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स जा सकते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, अस्पताल में नहीं जा सकते। सियासी मसरूफियात डॉक्टर साहब खत्म नहीं हो पा रही। अभी भी प्रोटोकॉल्स देखें, हम अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। गवर्नमेंट्स के प्रोटोकॉल्स देखें, आपके सामने है सर। डॉक्टर साहब प्रोटोकॉल्स देखें जरा, इनके मतलब कहने के सबसे पहले तो प्रोटोकॉल्स बंद होने चाहिए, बिल्कुल बंद होने चाहिए। सबसे पहले गरीब मुल्क का वजीर आजम हो, गरीब मुल्क का जो है वो वजीर आला हो, गरीब मुल्क का गवर्नर हो, उसके तो प्रोटोकॉल बनते ही कोई नहीं है। बिल्कुल सही कह रही, उसका तो काम ही कोई नहीं प्रोटोकॉल लेने का। और अगर आपको अपनी जान का इतना खतरा है तो फिर एक किसी दानिशवर ने बड़ी खूबसूरत बात की, उसने कहा फिर सीटों पे आके बैठते ही क्यों हो, उन्हें लाके बिठा दो ना जिन्हें जान का खतरा ही नहीं है। सियासत भी ना करें ना, सियासत भी ना करें। देखिए जान तो जानी है, जान तो अल्लाह की अमानत है। अगर लिखा है जिंदगी में कि गोली से मरना है तो गोली से ही मरेंगे, अगर लिखा है कि आपने गिर के मरना है तो गिर के मरेंगे। जो अल्लाह ने लिख दिया मौत वैसे ही वाकया होनी है। हमारे लीडर तो आप जो हमारे सियासतदान है वो तो सर पे वो पहन के वो डब्बा रख के पेशियों पे जाते हैं। ऐसे लीडरान है हमारे जिनको अपनी जान की फिक्र है, अवाम की कौन फिक्र करेगा? मैं क्या कह सकती हूँ, हमारी अवाम बेचारी बहुत मासूम है, हम बड़े मासूम लोग हैं। हाँ, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बोलना नहीं चाहते, वो कहते हैं कि हम किसी परेशानी में तकलीफ में क्यों आए। आपने बड़ी अच्छी बात की थी, यही हुक्मरान अगर सरकारी अस्पतालों में अपना इलाज कराना शुरू कर दें, हाँ? तो मैं कहता हूँ यही अस्पताल जन्नत बन जाए, जन्नत बन जाए। और जो जाहिर है जब वो अपना इलाज वहाँ करवाएंगे तो सहूलतें भी वैसी ही होंगी। लेकिन जनाब इनको तो सरकारी इनके लिए तो हराम है कि हॉस्पिटल, पाकिस्तान के हॉस्पिटल को उनको रास नहीं आते, ये जाते हैं बच्चे बाहर के ममालिक में पढ़ते हैं, बच्चे इनके जो है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, बच्चे इनके जो है वो बाहर इलाज कराते हैं, फैमिली जिनका इलाज बैरून मुल्क है, इनकी बीमारियां भी अनोखी हैं। सिर्फ गरीब आवाम के लिए छोड़ा हुआ है, पाकिस्तान को जो है वो नोच नोच कर खा गए, और हम आवाम जो है वो इनके भरने भर भर के जो है वो थक गए, लेकिन आज तक हमें अकल नहीं आई। तो इनकी बीमारियां भी ऐसी अनोखी हैं जिनका इलाज सिर्फ गलत जो है ना वो एक आम आदमी है। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, मैं इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं गलत हूँ, मैं ही गलत हूँ, क्योंकि मैं इनको सिलेक्ट करवाती हूँ, मैं इनको जो है वो ये सारे काम करवाते हैं। मैं का मतलब हम सब
اس میں جو ہے وہ شامل ہیں کہ ہم ایسا کرتے ہیں تو یہ ہمارے سر پر سوار ہو کے بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جیسے اعمال ہوں گے ویسے ہی حکمران ہوں گے۔ آج جو پاکستان کی حالت ہو رہی ہے نا، وہ صرف اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دے، ہم سب کو اللہ سے جو ہے وہ استغفار کرنی چاہیے، ہم سب گناہ گار لوگ ہیں۔ بہرحال جو اس ٹائم میو ہسپتال کے لیے چندہ اکٹھا کیا جا رہا ہے غریب اور مستحق مریضوں کا، وہاں مشینری خراب پڑی ہے تو پڑی رہتی ہے، کوئی صحیح کروانے والا نہیں ہے۔ یہ لوگ اگر اس ویلفیئر کے تھرو بھی جو ہے وہ کام نہ کروائیں تو وہاں پہ کام نہ ہو، یعنی گورنمنٹ اپنی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ صاف اور واضح الفاظ میں وہاں کے وائس پریزیڈنٹ جو ہیں اس آرگنائزیشن کے، انہوں نے صاف اور واضح کہہ دیا ہے کہ گورنمنٹ اگر اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہوتی تو یہ چندہ اکٹھا کرنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ علی آپ کا، ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ۔ بات دور تک جائے گی اور یہ بات اب یہاں ٹھہرے گی نہیں، کیونکہ ہے یہ پورا سچ، اور پورا سچ مزید جاننے کے لیے، آپ کو مزید اپڈیٹ لینے کے لیے میرے ساتھ رہنا پڑے گا، کیونکہ مجھے ایک بریک لینی ہے، اور بریک کے فوری بعد ایک اور اہم اور بڑا موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گی، مس مت کیجیے گا۔